احادیث طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ محدثین کرام نے اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کر دی، اور ایک دو نہیں، ہمیں جتنے بھی محدثین نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور اس دور میں آپ ہی اندازہ کیجئے، آج ہمارے پاس سفر کے سارے ذرائع موجود ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، جبکہ جس دور میں یہ محدثین علیہم الرحمہ ایک ایک کے پاس جا کے احادیث سنا کرتے تھے، اس زمانے میں ان کے پاس سفر کے ذرائع کیا تھے؟ پیدل جانے والے پیدل کئی ہزار میل پیدل چلتے اور پھر جا کر ایک ایک حدیث کی خاطر اس کا نام لکھتے۔ آج ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ اگر آج ہم اتنے 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی کسی حدیث کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ یہ ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچی، اور جو اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہے، کس صحابی نے اس کو بیان کیا، صحابی سے کس تابعی نے سنا، تابعی سے کس تبع تابعی نے سنا، پھر آگے صاحب کتاب تک کتنے لوگ ہیں اس کو سننے والے، ان سب کا ہمارے پاس ثبوت مل جائے گا۔ یہ سارے حالات و واقعات جمع کیے گئے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، ہم نے کئی بار وہ روایت پڑھی ہے، اور اس قسم کی کئی روایات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال۔ اتنا سخت جملہ کہ میری طرف کسی نے اگر جھوٹ کی نسبت بھی کی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی ادیان اس دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، ان کے پاس ان کے نبی کے حوالے سے کوئی بھی حکم، اس کی آپ سند پوچھ لیں تو ان کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے، اور اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی نسلوں تک خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچے۔ اور وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے، چونکہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں عمرو بن میمون رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب بھی یہ بات کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، وہ اگلی بات کہتے ہوئے، بلکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی روایات ہی ہمیں کم ملتی ہیں، اور بعض نے روایات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کا چھپانا لازم آ جائے۔ حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں، عمر بن میمون کہتے ہیں انہوں نے سر جھکا لیا، اتنا کہا اور سر کو جھکا لیا، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو گئے، قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رگیں پھول گئیں، فرمانے لگے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقالا او دون ذاک او فوق ذاک او قریبا من ذلک، کہ اس کے قریب قریب فرمایا ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی جملہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ صحابی کا ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کرے اور اسے یہ لگے کہ نہیں میں وہ الفاظ بیان نہیں کر پا رہا، تو حالت یہ ہے کہ فوراً کہتے نہیں، اس کے قریب قریب تھا، اس کے قریب قریب تھا، اس سے کم یا زیادہ تھا۔ یہ ادب ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمیں ان صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیا۔
اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ جس زمانے میں کاغذ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اس زمانے میں دور دراز کا سفر طے کر کے ان محدثین نے صرف اور صرف آنے والی نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانے کے لیے یہ سفر کیے، یہ اسفار کیے۔ ایسے ایسے محدثین بھی گزرے جن کے پاس کاغذ اور قلم بھی نہیں تھا، کاغذ اور قلم بھی نہیں تھا، بلکہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ انگلی سے اس میں قلم تنکا پکڑ لیا اور تھوک سے ہاتھ کے اوپر کچھ اس طرح۔ استاد صاحب نے دیکھا تو استاد نے کہا کھیل رہے ہو؟ کہا نہیں استاد صاحب میرے پاس کاغذ اور قلم نہیں ہے، تو میں نے کہا تھوک ہی کو سیاہی بنا لوں، جو آپ نے کہا میں نے وہ لکھا، میں نے وہ یہاں نہیں لکھا، میں نے وہ یہاں لکھا۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، آج ہمارے پاس سارے ذرائع ہیں، اور اگر آج ہم اس حدیث کا، اس امانت کا اگر آج ہم آنے والی نسلوں تک یہ نہ پہنچا سکے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تو صرف یہ ان تک پہنچانا ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑنی، کہیں جانا نہیں پڑنا، میلوں میلوں گھومنا نہیں پڑنا۔ امام ابن ابی حاتم کے بارے میں ملتا، وہ کہتے ہیں میں 3000 میل تک پیدل چلا تھا، 3000 میل، کئی میلوں کا سفر ہے۔ آپ اس پہ دیکھیں تو اس پہ الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی ہیں محدثین نے کہ کتنا حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے انہوں نے سفر کیا، صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خالصتاً پہنچے، اور وہ یہ بتا سکیں ہر جگہ فخر سے کہ یہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اس بار امانت کو اٹھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اس امانت کو ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کرنے کی اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔